بیانات کو سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دلشاد فاروقی کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو کچھ دیر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ حق کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے مہینہ جو ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے دو عبادتیں متعین فرمائی ہیں، جیسا کہ اور مہینوں کے اندر جیسے رمضان المبارک کے اندر روزہ، تراویح وغیرہ متعین فرمایا ہے، اسی طرح سے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے دو عبادتیں خاص طور پر متعین فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے قربانی اور دوسرے نمبر پر آتا ہے حج، یعنی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک ایسا مہینہ موجود ہے جس میں اللہ رب العزت نے دو عبادتیں متعین فرمائی ہیں، اور دونوں عبادتیں ایسی ہیں جس میں انسان کے زندگی کے اندر جتنی بھی دولت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادتیں متعین فرمائی ہیں، تمام عبادتوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے، لیکن قربانی اور حج ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کے اندر انسان کے جان اور مال دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت جان اور مال دونوں مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں سے جان اور مال کی دونوں کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ رب العزت نے اور عبادتوں کے اندر انسان سے صرف اور صرف جان یا وقت کا تذکرہ فرماتا ہے، وقت مانگتا ہے، لیکن قربانی اور حج ایک ایسے عبادت ہیں جس کے اندر انسان کی جان تو لگتی ہی ہے، اس کے ساتھ میں مال بھی انسان کا اس میں لگ جاتا ہے، جسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم اور آپ حج کے نام سے جانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اگر آپ سرسری طور پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو دکھلائی دے گا، کبھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دعوت اللہ، دعوت تبلیغ، دعوت اللہ کی طرف بلائے جانے کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی جرم میں کبھی تو ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے شعلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر ڈالا جاتا ہے، کبھی تو ابراہیم کو دہکتے ہوئے جلتے ہوئے آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے تو گلے گلزار کے ساتھ ساتھ ان کے لیے
سلامتی کے ساتھ گلے گلزار ہو کر ان کے لیے بچنے کا باعث ذریعہ بن جا۔ اور دنیا اس بات کو دیکھتی ہے کہ وہ آگ جس کی صفت جلانا ہے، وہ آگ جس کا کام ہے کہ جلا کر راکھ کر دینا، وہ آگ جس کا کام ہے کہ جلا کر نیست و نابود کر دینا، وہ آگ ابراہیم کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی پر یقین، بھروسہ۔ اس امتحان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جوانی کے شباب ہوتا ہے، جوانی کے دور سے دوسرے امتحان کی طرف جاتے ہیں، یعنی جوانی کی دہلیز سے قدم اٹھا کر بڑھاپے کے سرحد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اولاد کی دولت سے، اولاد جیسی نعمتوں سے محروم ہیں۔ بڑھاپا پہنچ چکا ہے، بڑھاپے کا وقت شروع ہو چکا ہے، جوانی ختم ہو چکی ہے، اور ابھی تک ایک بھی اولاد آپ کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ و فکر میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش کوئی اولاد ہوتی، کاش کوئی بڑھاپے کا سہارا ہوتا۔ اسی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ بیک زبان سے دعا نکلتی ہے، حالانکہ عمر کی وہ دور تھی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کا وہ دور ہے جہاں پر اولاد کی امیدیں ختم ہو جاتی ہے، انسان اولاد کی امیدوں سے نامحروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کا سسٹم بنایا ہے اولاد کے پیدائش کا، وہ سسٹم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اسباب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یقین تھا، جو بھروسہ تھا، وہ اسباب پیدا کرنے والے کے اوپر تھا۔ پیغام آتا ہے کہ ابراہیم آپ کے لیے فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اگر باپ حلیم ہوگا تو بیٹا بھی حلیم ہوگا، باپ بردبار ہوگا تو بیٹا بھی بردبار ہوگا، باپ اگر خلیل اللہ ہوگا تو بیٹا ذبیح اللہ ہوگا۔ ذرا آپ حضرات میں سے ہر کوئی باپ کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا، باپ جیسی نعمتوں سے اس کی زندگی جو ہے وہ بھری پڑی ہوں گی۔ ہر کوئی اپنے اوپر ذرا غور کرے کہ اس باپ کی کیا حالت ہوگی جس کی اولاد بہت ہی تمناؤں، بہت ہی آرزوؤں، بہت ہی دعاؤں اور بہت ہی منتوں کے بعد کسی کے گھر میں ایک اولاد آتی ہوگی۔ اس باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، ابراہیم خلیل اللہ پر کیا گزری ہوگی۔ ابھی دل کے کلیاں صحیح ڈھنگ سے کھلی بھی نہیں تھی، ابھی محبت کے آغوش میں اسماعیل ابھی پورے طور پہ اترے بھی نہیں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ اپنے اس لخت جگر، نور نظر اور اپنے چاند سے ٹکڑے کو اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے مکۃ المکرمہ کے ریگستان کے اندر چھوڑ کر چلے آؤ۔ بچے کے ساتھ میں ماں کو بھی اس ریگستان کے اندر چھوڑ دو، وہی ریگستان جہاں پر مکۃ المکرمہ آج موجود ہے،
جہاں پر حاجی آج حج کرنے جاتے ہیں، اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام کو امتحان اور آزمائش کے لیے وہاں پر ڈالا جاتا ہے، تو اس زمانے میں مکۃ المکرمہ کے اندر چٹیل میدان، قحط سالی اور ریتیلی زمین کے علاوہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ڈبل امتحان ہے، بیٹا بھی ہاتھ سے جا رہا ہے، بیوی بھی ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اگر اس وقت ہم اور آپ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی سے بحث کر لیتے اور کہتے کہ اللہ یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسا تیرا امتحان ہے۔ ایک تو برسوں بعد بڑھاپے کا سہارا دیا تو نے، اور اس بڑھاپے کے سہارے کو بھی تو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ تیرا کیسا امتحان ہے، اے اللہ یہ تیری کیسی آزمائش ہے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو وہاں پر سوال پہ سوال کرتے کہ اللہ اگر تجھے امتحان ہی لینا ہے تو کوئی اور امتحان لے۔ اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، اس بچے نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس بچے کو تو امتحان کے لیے اتار رہا ہے۔ ابھی تو بچے کی محبت سے ابھی تو آنکھیں بھری بھی نہیں ہیں، ابھی تو میں نے بچے کو دو پیار کی باتیں میں نے ابھی تک تو سنائی بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرا یہ کیسا امتحان ہے۔ پر قربان جائیے ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر، یہاں تو رب اور بیٹے کی محبت میں سے کسی ایک کو چننا تھا، یہاں تو محبوب الہی کو پسند کرنا تھا یا بیٹے کے محبت کو اپنانا تھا۔ یہاں پر ایک طرف نبوت و رسالت کا مقام و مرتبہ تھا تو دوسری طرف لخت جگر، نور نظر، خون کا فیصلہ تھا۔ تاریخ کے کتابوں میں لکھی ہے کہ فرشتے اس فیصلے کو سننے کے لیے، ابراہیم خلیل اللہ کے حکم کو سننے کے لیے کان لگائے ہوئے تھے، بے قرار تھے کہ آج دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ دوسری طرف آسمان و زمین کان لگائی ہوئی تھی، ہوائیں رک سی گئی تھی، فضائیں خاموش تھی کہ آج دیکھتے ہیں کہ آج نبوت جیتتی ہے یا بیٹے کا محبت جیتتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کی محبت جیتتی ہے یا بیٹے کا محبت جیتتا ہے۔ آج نبوت اور بیٹے کے اندر فیصلہ کرنا ہے کہ آج محبت جیتتی ہے، محبت آج غالب آتی ہے یا اللہ کا محبت غالب آتا ہے۔ بیک وقت فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فیصلہ لیتے ہیں، بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں اور بیوی ہاجرہ کو کہتے ہیں اور حکم دیتے ہیں تیار ہونے کے لیے اور سفر کرنے کے لیے۔ اور یہ چھوٹا سا قافلہ شام و عراق ہوتے ہوئے سفر کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مکۃ المکرمہ کے ریتیلی زمین، چٹیل میدان کے اندر پہنچ جاتی ہے، ام القریٰ کی وادیوں کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بیٹا ہے، اور ایسی چٹیل میدان کے اندر جہاں نہ تو چھاؤں ہے، نہ تو کوئی ٹھنڈی جگہ ہے، نہ تو وہاں پر پانی کی کوئی چیزیں ہیں جہاں سے پانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آفتاب کی روشنی ہے، آفتاب کی دہکتے ہوئے انگارے ہیں، اور نیچے سے ریتیلی زمین، شعلہ سے بھری ہوئی زمین ہے۔ نہ تو وہاں پر آدم ہے، نہ تو آدم زاد ہے، اور وہیں پر حکم ہوتا ہے کہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر تم شام و عراق کا سفر پھر سے واپس لوٹ جاؤ۔ چند سال گزرتے ہیں اور پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ کے طرف لوٹ کر آتے ہیں، اور اسی کے دوران ایک بے جان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیاس کی شدت سے تڑپنا، پیاس کی شدت میں بلبلانا، اور حضرت ہاجرہ کا
صفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان چکر لگانا، صفا اور مروہ پہاڑ کے اوپر دوڑنا، اور زمزم جیسی پانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمت کا مل جانا اسی کے دوران ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مکۃ المکرمہ واپس لوٹتے ہیں، اور لوٹنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب دکھایا جاتا ہے، اور خواب کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ خواب لگاتار 3 دن تک دکھلایا جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ ابھی اسماعیل جو ہیں یہ توتلی زبان سے بولتے ہیں، توتلی زبان سے بات چیت کرتے ہیں، ابھی پیر پر صحیح ڈھنگ سے چلنے کے لائق بھی نہیں ہوتے ہیں، اور امتحان کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور جب رات کے خواب سے اٹھتے ہیں، صبح میں اللہ کا شکر اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں اور پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا کہیں دور دراز کھیل رہا ہے۔ پہاڑ پر سے آواز دیتے ہیں کہ اسماعیل ذرا سن جاؤ، اسماعیل اللہ وحدہ کی بات کو ذرا سن کر چلے جاؤ۔ اسماعیل ذبیح اللہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ابو کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، والد محترم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹا سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں میں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک نبی دوسرے نبی سے مشورہ کر رہا ہے، ایک نبی دوسرے نبی سے رائے لے رہا ہے۔ قربان جائیے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے اوپر۔ اس وقت اگر ہماری اور آپ کی اولادیں ہوتی تو فوراً انکار کر دیتی کہ باپ تو پاگل ہو گیا ہے، تو اپنے ایک لختے جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہے۔ قربان جائیے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے اوپر، ان کا کیا جواب ہوتا ہے کہ والد محترم، اللہ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہ اے والد محترم، اے ابو جان، آپ اس چیز کو پورا کر گزریے جس کو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت قریب آتا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ چٹیل میدان میں لے کر چل دیتے ہیں، اور راستے کے اندر بیٹا حضرت اسماعیل باپ کو مشورہ دیتا ہے کہ والد محترم، جب آپ مجھے ذبح کریں، اللہ کے نام پر جب مجھے قربان کریں تو میرے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیں، اور جب ذبح کریں، جب گردن کے اوپر چھری چلائیں تو آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں، تاکہ آپ کا چہرہ میرے چہرے کے اوپر نہ پڑے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، انسانی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جب شکل کو دیکھ لیتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کا محبت بیٹے کے اوپر غالب آ جائے اور اللہ کی محبت اور اللہ کا انکار کرنا ہو جائے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بعد کسی کی محبت نہیں چلتی ہے، اللہ کے حکم کے بعد کسی دوسرے کا حکم نہیں چلتا ہے۔ تو ابو جان، جب آپ مجھے ذبح کریں تو آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں، تاکہ آپ کی نظر میری شکل و صورت پر نہ پڑے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ دوسری رائے یہ دیتے ہیں کہ والد محترم، جب آپ مجھے ذبح کریں تو آپ میرے کپڑے وغیرہ کو ٹائٹ کر کے باندھ دیں، تاکہ جو خون کا دھبہ ہے،
خون جو ہے وہ کپڑوں کے اندر نہ سنے، یعنی کپڑے وغیرہ اس سے خراب نہ ہوں، کیونکہ اگر میرے کپڑے کو نہیں باندھیں گے تو ڈھیلا رہنے کی وجہ سے کپڑوں کے اندر زیادہ خون آ جائیں گے، تو کہیں والدہ محترمہ کے پاس جب آپ اس کپڑے کو لے کر جائیں گے تو خون کے زائرات کو، خون کے چھینٹے کو اگر کہیں وہ دیکھیں گے زیادہ تو بے چین ہو جائیں گی، ان کی محبت بے قرار ہو جائے گی، پریشان ہو جائیں گی۔ یہ چھوٹا سا ننھا سا معصوم سا بچہ اپنے والد کو یہ رائے دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر تمام کے تمام چیزیں پورا کرنے کے بعد گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں، اور چھری چلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے، جب گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، اب میرے کارکرم کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور جنت سے دمبا لایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسماعیل کی جگہ پر اس دمبے کو ذبح کرواتے ہیں، قربان کراتے ہیں، اور بغل میں جب حضرت ابراہیم آنکھ کھولتے ہیں تو اسماعیل ذبیح اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ مسکراتے ہوئے والد کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس قربانی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بنا دیا، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتلایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے قربانی کے جو اہم باتیں ہیں۔ قربانی ہم اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اور آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد میں قربانی کرتے ہیں، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح سے، ان کے طرح ہم بھی اپنے دل کو کھول کر، اپنی نیت کو درست کر کے ایک اللہ کے لیے قربانی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو تم قربانی کرتے ہو نہ تو اس کا مجھے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تو اس کی خون کی ضرورت ہے، نہ تو اس کے کھال کی ضرورت ہے، اگر مجھے ضرورت ہے تو صرف اور صرف تمہاری تقوی کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو قربانی کرنے کے درمیان ہماری اور آپ کی نیت کو درست رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب نیت کو درست رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس جانور کو ہم قربانی کرتے ہیں اس جانور کی خون جو ہے ابھی زمین پر نہیں پڑتی ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قربانی کو نیت اور درست نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے خاص مسائل کو حل کیجئے۔